الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ جو نیا ہجری سال شروع ہوا ہے، اس میں آج عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور اس مرتبہ پاکستان میں ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہوئی، اور 7 محرم کو لوگوں نے اپنا کام کاج سمیٹ لیا تھا۔ جمعہ 8 کو اکثر و بیشتر حضرات چھٹی پہ تھے، پھر 9 اور 10 ملا لی تو یہ تقریباً 4 دن چھٹی کے ہو گئے۔ مدارس میں چونکہ اب تک چھٹی جمعہ کو ہوا کرتی ہے، تو 7 جمعرات باقی چھٹی، اور 8، 9 اور 10 یہ 3 دن بھی چھٹیوں میں گزرے۔ ندوہ میں تقریباً 150 کے قریب اہل علم یہاں پر تشریف لائے، اور کثرت کے ساتھ علماء اور دیگر حضرات کی وجہ سے جو ہفتہ وار مثنوی مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کا سبق تھا وہ بھی نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے ان چھٹیوں کے متعلق پشاور سے مولانا داؤد صاحب، جو بہت اچھی صحیح بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور قدیم مدرس ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، اور کئی ایک کتابوں پہ ان کو دسترس حاصل ہے، بلکہ کئی علوم پہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ یہاں آئیں گے، اور جمعرات کو جب سبق پورا ہو جائے گا تو ہمارے بچے اسلام آباد آئیں گے اور عصر کے وقت پہنچیں گے، اور رات کو پھر رکیں گے، پھر جمعے کا پورا دن، ہفتے کا اتوار کا، یہ سارے ایام علم اور لائبریری سے استفادے کے بعد پیر کے دن صبح نماز کے بعد ناشتہ کر کے پشاور مراجعت ہوگی۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا، اور مولانا خود جمعے کی نماز پڑھا کر یہاں پر تشریف آوری ہوئی، اور آج اتوار کو ان کی واپسی ہوئی کہ کل سے ان کا مدرسہ شروع ہو جائے گا، اور ان کے طلباء جو یہاں رہ گئے ہیں یہ بھی پشاور صبح پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 35 طلباء یہ تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگ جو یہاں پر آئے اور انہوں نے رابطہ کیا، وہ نعمان صاحب ہیں، اور البصیرہ کے نام سے وہ اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ بعض علمی سطح کے اختلافات اور بعض چیزیں اگرچہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ محرم کی یہ چھٹیاں یہاں گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم جمعہ کے دن صبح آ جائیں گے فجر کے بعد 6 بجے، اور پھر ہم یہاں پر رہیں گے، اور ہفتے کا پورا دن بھی یہیں گزاریں گے۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس پروگرام کو اگلے ہفتے پہ لے جائیں، تو انہوں نے اس پہ معذرت کی کہ ایسا ہونا بہت دشوار بلکہ ناممکن ہے، تو بھی تشریف لے آئے۔
اور ٹھیک اپنے کہنے کے مطابق 6 بجے جمعہ کے دن وقت کی پابندی کے ساتھ صبح وہ پہنچے، اور کل ہفتے کی شب میں عشاء کی نماز سے پہلے کھانے سے فارغ ہو کے وہ تشریف لے گئے۔ تو البصیرہ میں جو حضرات تشریف لائے اور مولانا ان بچوں کے ساتھ جو تشریف لائے، تو یہ 60 سے کچھ اوپر افراد بنے، اور یہاں پہلے سے ہی جو لوگ رہتے ہیں کھانے میں ان لوگوں کی تعداد تقریباً 150 ہو جاتی تھی۔ اور ندوہ میں یہ 3 دن ایسے گزرے کہ ہر وقت بچوں کا پڑھنا، کتب خانے سے استفادہ اور علمی مباحث رات گئے تک بچے کرتے رہے۔ ہم انہیں دیکھتے رہے، سارے حال لائبریری کے بھرے ہوئے تھے، سب جگہ بستر بچھائے گئے، اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس حد تک ہو سکی خدمت ہوتی رہی۔ تو ندوہ میں پہلے بھی اس سے 2-3 مرتبہ یہ کثرت تعداد کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس مرتبہ تو بہت زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ کہ اگر کتاب کا لائبریری میں ایک نسخہ تھا تو 5 اس کو پڑھنے والے تھے۔ ہم نے دیکھا آدھی رات تک بچے بیٹھ جاتے تھے، اور اب 5 بچوں نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، تو ایک بچہ انہیں سناتا رہتا تھا، اور وہ سب ایک دوسرے سے بحث میں، تمہیز میں وہ سب مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ندوہ کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اہل علم کی قدر کرے اور صاحبان علم تک علم کو پہنچائے۔ اس معاملے میں اب یہ ہے کہ پشاور کے 17 مفتی حضرات وہ اب چند دنوں میں تشریف لائیں گے، انہیں پھر ندوہ میں رہنا ہے۔ کراچی کے علماء جن کا تعلق حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ سے ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے طلباء کو بھیجیں گے، اور 50 کے قریب طلباء کچھ عرصے تک یہاں رہ کے اپنی جو مضامین ہیں، جو لکھنا ہے، اس کی تکمیل بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ صورتحال یہاں چل رہی ہے، اور ہمیں بہت افسوس ہوا، ہمیں بہت زیادہ قلق ہوا، اور دل میں یہ بات بہت زیادہ کھٹکی۔ پھر لاہور کے کچھ طلباء بھی آ گئے تھے درمیان میں ان 2-3 دنوں میں، پھر پشاور کے کچھ اور علماء آ گئے تھے، اس سے یہ ساری تعداد تقریباً کھانے میں 150 تک پہنچ گئی تھی۔ کوئی ایک دن رہا، کوئی چند گھنٹے، چند طلباء رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن جس چیز کا افسوس بہت اب بھی ہے وہ یہ کہ پشاور، لاہور اور کراچی تک کے طلباء یہاں پڑھنے اور لائبریری میں کتابیں دیکھنے اور علمی اعتبار سے اپنے اشکالات کو دور کرنے کے لیے آئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پشاور جیسا بڑا شہر، کراچی جیسا بڑا شہر جس میں افراد کی تعداد کروڑوں ہے، اور پھر لاہور جیسا شہر جس کی تعداد یقیناً افراد کی کروڑ سے بڑھ گئی ہے، کیا ان تینوں شہروں میں ایک ندوہ جیسی چھوٹی لائبریری بھی نہیں ہے کہ یہ بچے بجائے اس کے کہ سفر کر کے یہاں آئیں، وہاں رہیں، اپنے شہر میں پڑھیں، اپنے گھروں کو جائیں؟ اب کھانے پینے کا بندوبست الحمدللہ ان کے گھروں میں بھی ہے، اور وہاں پر اپنے وقت کو وہ مطالعہ کر کے قیمتی بنے۔ اس قدر زوال ہے ہمارے ملک میں علم کے اعتبار سے کہ پشاور میں وہ پٹھان جو کروڑوں روپے
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں۔ کراچی کے سیٹھ اور میمن کیا کہنے ان کے، ہر سال کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح لاہور، کہنے کیا، وہاں تو زندگی ہے۔ ان سارے شہروں میں جو بھی، بلکہ ہر جگہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدا اس کے مال اور اس کی جان کو قبول فرمائے، اللہ انہیں اجر دے۔ تو کیا ان شہروں میں اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ ایسی لائبریریز قائم کریں اور لوگ اپنے شہر کے بچوں کی علم کی تشنگی بجھائیں، اور لوگ اپنے اپنے شہروں میں ایسے سینٹرز قائم کریں جو علم کو پھیلائیں، اسلامک سینٹرز قائم کریں، بک سینٹرز قائم کریں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کریں، تاکہ بچے ان سارے شہروں میں علم کے حصول کی غرض سے وہ جائیں، پڑھیں لکھیں، اور تعلیم کے بعد وہ معاشرے کی ترقی میں، معاشرے کے امن میں، معاشرے میں دین کو زندہ کرنے میں، معاشرے میں صحیح انسان بننا۔ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو انسان نہ بنا۔ دو لفظوں کی بات کہ ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں انسان بنیں، اور غیر انسانی جرائم جو اس معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ ختم۔ خدا را اس کی طرف توجہ کیجیے۔ پٹھانوں کو چاہیے، شانگلہ تک کے بچے یہاں آتے ہیں پڑھنے کے، بٹاگرام سے بھی آگے اور پیچھے بفا اور ان گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں بچے یہاں پڑھتے ہیں، اور جو آتے ہیں ایسے بھی ہیں جو 2-2 سال یہاں گزارتے ہیں۔ سی ایس ایس کے آفیسرز ہیں اور ایڈوکیٹس ہیں، اور یہ لوگ ہیں۔ کیا چیز انہیں لاتی ہے؟ علم کی طلب، ماحول کی اچھائی۔ تو خدا را آپ اپنے اپنے شہروں میں اس طرح کے اسلامک سینٹرز بنائیں تاکہ علم پھیلے اور ہماری اگلی نسلیں امن، عزت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہاں جو کچھ ان 3 دنوں میں ہوتا رہا ہے وہ فلم بند بھی کر لیا گیا ہے۔ اب جو کچھ آپ دیکھیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی کہ آپ ندوہ کے پیغام اور یہاں کی ایکٹیویٹیز کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، خدا ان اعمال کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس دنیا میں اور اس دنیا میں برکات کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہم بصیرہ انسٹیٹیوٹ کا ایک وفد یہاں ندوہ لائبریری میں 2 دن سے قیام پذیر ہیں۔ ندوہ لائبریری میں ہمارا قیام دوسری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے ہم اکتوبر 2023 میں بھی یہاں 2 دن کے لیے آئے تھے اور ہمارا ایک اجلاس یہاں ہوا تھا۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے یہ امت کے فائدے کے لیے بڑا غیر معمولی قدم اٹھایا ہے، اور ان کے اندر بہت وسعت ہے۔ کسی مسلکی تعصب اور کسی فرقہ وارانہ تعصب کے سے بالاتر ہو کر یہ پوری امت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ سہولت پیدا کی ہے، اور یہاں بہترین مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہ آئے اس کا خیال کیا جاتا ہے، اور ہر ممکن وسائل استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ یہاں دین کے لیے آ رہے ہیں، علم کے لیے آ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، ان کو بھرپور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اپنا کام پورا کر سکیں۔ اور یہاں ایک وسیع و عریض لائبریری موجود ہے جس میں ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو شاید پورے پاکستان کی کسی لائبریری میں نہ ہوں، اور بہت زیادہ محنت کے ساتھ یہ لائبریری بنائی گئی ہے، اور یہاں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں ندوہ لائبریری کے ذمہ داران کے کہ انہوں نے یہ سہولت میسر کی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ ضرور یہاں آئیں، اس لائبریری کو وزٹ کریں، یہاں قیام کریں، کتب سے استفادہ کریں، اور اپنے علم کو آگے بڑھائیں، اور دوسرے علمی لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ ریسورس جو کہ پوری امت کے لیے اوپن ہے، اور بڑی کشادگی کے ساتھ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ لوگ یہاں آئیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو لوگوں کو آنا چاہیے، اور یہاں ہر طرح کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ یہاں آئیں، قیام کریں اور علم کے لیے اپنا وقت لگائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کامران خلجی ہے،
ہم بصیرہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 18 فیکلٹی ممبرز بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے یہاں ندوہ لائبریری نزد چھتر پارک تشریف لائے ہیں۔ 2 دن کا ہمارا یہاں پر قیام ہے، اسٹڈی سرکل ہے ہمارا۔ یہاں ہم نے محترم مفتی سعید خان صاحب کا ادارہ ندوہ لائبریری وزٹ ہم نے کیا، بہت اچھا ادارہ ہے۔ خاص طور پر اس ادارے کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر اسلامک بکس جو وہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور علوم اسلامیہ کی کتب کے حوالے سے پورے پاکستان میں یہ سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس میں قدیم تفاسیر بھی موجود ہیں، جدید تفاسیر بھی موجود ہیں، اور احادیث کے مجموعہ جات بھی موجود ہیں، جن میں بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کا مجموعہ وہ بھی موجود ہے الحمدللہ، معمر ابن راشد رحمہ اللہ کا حدیث کا مجموعہ، اسی طریقے سے کئی جو نوادر احادیث کے مجموعہ جات ہیں وہ موجود ہیں، کئی نوادر تفاسیر یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عربی لغت میں جو قدیم عربی لغت تھی جس میں کتاب العین ہے، کتاب الجیم ہے، اور اسی طریقے سے دیگر لغات ہیں، اور اسی طریقے سے علوم دینیہ میں جو فقہ کی کتب ہیں، امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے امام محمد رحمہ اللہ، ان کی کتب یہاں پر الحمدللہ شامل ہیں۔ بہت ہی وسیع لائبریری ہے، اور علوم دینیہ میں جو ریسرچرز ہیں، ایم فل کرنے والے اسلامک اسٹڈیز میں اور پی ایچ ڈی کرنے والے اسلامک اسٹڈیز میں، ان کے لیے یہاں پر محترم مفتی سعید صاحب نے بہت اچھا یہاں پر انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے۔ ریسرچرز کو وہ یہاں پر ویلکم کرتے ہیں، وہ ریسرچرز جو کہ یونیورسٹی کی جانب سے اپنا ایم فل کا تھیسس کر رہے ہوں تو وہ یونیورسٹی کی جانب سے ایشو کردہ لیٹر یہاں پر لے آئیں، اور محترم مفتی سعید خان صاحب سے پہلے سے بات کر لیں۔ تو یہاں پر یونیورسٹی کے جو ریسرچرز ہیں یہاں پر انہیں قیام و طعام کی سہولت بغیر کسی معاوضے کے فری آف کاسٹ بہت ساری سہولیات جو وہ یہاں پر موجود ہے الحمدللہ، جس میں قیام کی سہولت ہے، طعام کی سہولت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی، انٹرنیٹ بھی یہاں پر موجود ہے، کتب بھی موجود ہیں، اور کچھ علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں جو کچھ رہنمائی کرنی ہو کتب کے حوالے سے، لائبریرین بھی موجود ہیں جو کتب کے حوالے سے رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر جو گرینری ہے وہ بھی ایک پرفضا مقام ہے، لان میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں شام کے اوقات میں تو وہ بھی فیسلٹی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی یہاں پر ہائی کوالٹی کی چیئرز الحمدللہ موجود ہیں، اور نفاست کا، صفائی کا بہت اچھا انتظام موجود ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ فرشی نشست بھی موجود ہے، اور فرشی نشست پر جو زمینی قسم کے نئے انداز کے صوفہ بھی موجود ہے الحمدللہ یہاں پر۔ تو بہت اچھا نظام ہے، اور خاص طور پر پابندی وقت کا بھی بہت اچھا نظام ہے، ہر چیز وقت پر یہاں پر میسر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، یا جو ریسرچرز آتے ہیں اپنے ریسرچ ورک کے لیے، قیام کے لیے، تو انہیں وقت کی پابندی کا خاص جو وہ خیال کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پر، اور پرفضا انوائرمنٹ ہے، گرینری بہت اچھی ہے، اور ادارے کو بہت اچھے نظم و نسق کے ساتھ الحمدللہ چلایا جا رہا ہے، اور ہر چیز اپنی ترتیب پر ہے، کتابیں ہیں، اس کی کیٹلاگنگ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے باقاعدہ الگ الگ ریکس موجود ہیں، اور کتابوں کو مختلف جب وہ بلڈنگز میں، بعض کتابیں جب وہ ایک شعبے سے متعلق کتابیں ایک بلڈنگ میں ملیں گی اور دوسرے شعبے سے متعلق دوسری بلڈنگ میں موجود ہیں، تو کئی مختلف بلڈنگز ہیں اس ادارے کی جس میں پوری لائبریری جو وہ الحمدللہ موجود ہے۔ تو ہم محترم مفتی سعید خان صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں 2 دن کے قیام کی یہاں پر اجازت دی، اور بہت اچھا پورے عملے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہمیں دیا، تمام طرح کی سہولیات بہت اچھے طریقے سے انہوں نے فراہم کی، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بصیرہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہمارا وفد یہاں پر وزٹ کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس وقت یہ ہماری تیسری وزٹ ہے۔ پہلی وزٹ جو تھی وہ ایک ڈاکومنٹس تیار کرنے کے لیے بصیرہ انسٹیٹیوٹ کی جو فکر ہے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہمارا تفریحی پروگرام تھا جو ہم نے وزٹ کی، اس لائبریری کو وزٹ کیا اور دیکھا کہ ہر قسم کی سہولت یہاں پر موجود ہے، اور مفتی سعید کی جو کارنامے ہیں وہ گنوائے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بلکہ ایک گلہ بھی کیا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ کیوں وزٹ نہیں کرتے اتنی بڑی لائبریری کے اندر۔ یہ مسلمانوں کے اندر ایک فقدان ہے کہ وہ جو ہے لائبریریوں کو وزٹ نہیں کرتے۔ چونکہ میں سعودی عرب میں رہا ہوں، اور سعودی عرب میں نے ریاض لائبریری کو وزٹ کیا ہوا ہے،
تو آپ یقین جانیے کہ اتنی ویران لائبریری میں نے نہیں دیکھی. جتنی فیسلٹی اس کے اندر موجود ہیں ان کو اویل نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک شو پیس ہے. ہم اس لائبریری کو شو پیس نہ بننے دیں، بلکہ یہاں پر مختلف مکاتب کے جو نظریات کے لوگ ہیں آئیں، وزٹ کریں اور اپنا کام کریں. اور یہاں پر یہ سارا کام ان کی طرف سے، مفتی صاحب کی طرف سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان کی طرف سے بہت ساری ہمیں آفر بھی موجود ہے. خاص طور پر ان کی جو ضیافت ہے وہ لازوال ہے، اتنی زبردست ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بھی وہ سرو کرتے ہیں. الحمدللہ اتنی بڑی شخصیت، اور یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ جزا اللہ تعالیٰ کی خاطر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جزا دے. یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بصیرہ انسٹیٹیوٹ کو کہوں گا کہ وہ اس لائبریری سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں، تاکہ جو ہم یہاں سے مستفید ہو سکیں، اور ہمارے لوگوں کے لیے یہ تفریح کا مقام بھی ہے اور تعلیم کا بھی پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس لائبریری کو دگنی چگنی فائدہ مند بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عارف قاضی ہے اور ہم بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے تحت اس ادارے میں 2 دن کا ہمارا اسٹے ہے، اور الحمدللہ اس ادارے میں بہت سی سہولیات اس حوالے سے موجود ہیں. خاص کر جو بنیادی ان کا لائبریری کا سیٹ اپ ہے بہت بڑا ہے. جو لوگ کتابوں کے شوقین ہیں، مطالعے کے شوقین ہیں، وہ یہاں پر ضرور جو ہے وہ اپنا وزٹ کریں. اس حوالے سے ان کو مختلف موضوعات پر، چاہے اسلام کے حوالے سے کچھ معلومات لینی ہوں، یا دیگر معاملات کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، یا دیگر موضوعات پر جو ہے وہ ان کو کتابیں کہیں اور سے نہ مل رہی ہوں مطالعے کے لیے، تو ماشاءاللہ بہت بڑی لائبریری ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے. یہاں پہ لازمی جو ہے وہ وزٹ کریں. اس کے علاوہ دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی تیاری کے حوالے سے، تھیسس تیار کرنے کے حوالے سے، یا دیگر مواد کے حوالے سے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اگر یہاں پہ آنا چاہیں تو وہ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں. اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ علمی جو ہے وہ قیاس کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو عوام کی جو باقی جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے، ان کی رہائش کے حوالے سے الحمدللہ بہت بہترین انتظامات یہاں پہ کیے جاتے ہیں. اور جب تک آپ یہاں پہ رہنا چاہیں کام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہاں پہ اسٹے آپ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ لائبریری کا وزٹ کیا ہے، اور بہت اچھی کتب کا جو ہے وہ یہاں پہ ذخیرہ ہمیں ملا ہے یہاں پہ. ایسے ہی دیگر معاملات کھانے کے حوالے سے بہت زیادہ سہولیات ہیں. آرگینک جو ہے وہ کھانا یہاں پہ مہیا کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بہترین سے بہترین چیز دستیاب ہو کھانے کے حوالے سے، وہ یہاں پہ مہمانوں کو وہ چیز پیش کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خاور ظفر ہے اور میرا تعلق بصیرہ انسٹیٹیوٹ سے ہے. ہم یہاں پہ راولپنڈی میں وہاں سے تشریف لائے ہیں بصیرہ انسٹیٹیوٹ سے، اور ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں پہ آئے تھے جب اس کا ندوہ لائبریری کا تعارف ہوا تھا. تو اسی وجہ سے ابھی ہم کل سے آئے ہیں یہاں پہ. آ کے ہم نے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں. مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہماری علمی گفتگو 2 دن پہ جو چلنی تھی، جو یہاں کی وجہ ہم نے کیوں یہاں پہ چنا ہے ادھر آنے کے لیے، کہ یہاں کا جو ماحول دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علمی کوئی کام کرنا چاہیں، چاہے تبصرے کے لیے آئیں، چاہے اپنی خودی تعلیم کے انفرادی طور پہ تعلیم کے لیے آ کے اور اس میں کوئی ریسرچ وغیرہ کرنا چاہیں. سب سے بڑی بات یہاں کی ہے کہ جو یہاں پہ کتابوں کا ذخیرہ ہے ہر موضوع پہ یہاں پہ موجود ہے. اور اس کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں تاکہ جو شخص یہاں پہ آئے وہ صرف اپنی توجہ تعلیم کی طرف، پڑھنے کی طرف دے، یا کوئی اور اس نے آ کے ریسرچ کرنی ہے، بحث مباحثہ اس کے اوپر کرنا ہے، کوئی علمی گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ بالکل فارغ ہو کے اور سکون سے اس پہ بات کرے. اس کو کوئی اپنی فکر نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ جس طرح کہ رہائش کا بندوبست ہے، جو کھانے پینے کا بندوبست ہے، اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائے. اور یہاں پہ ہر قسم کا ریسورس مٹیریل اویلیبل ہے، ایک کتابوں کی صورت میں ہو، چاہے نیٹ کی صورت میں ہو، جن سے وہاں پہ اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میری سب سے جو بھی اس کو سنیں ان سے یہی درخواست ہوگی، ایک دفعہ آئیں ضرور اور دیکھیں یہاں پہ کیا چیز موجود ہے جو لازمی آپ کا کسی نہ کسی جو بھی آپ کی تعلیمی تقدم ہے اس میں آپ کو فائدہ کر سکے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے اور میں اسلام آباد سے آیا ہوں بصیرہ انسٹیٹیوٹ سے، جو کہ بصیرہ چکلالہ انسٹیٹیوٹ میں، چکلالہ اسکیم 3 میں واقع. اچھا، تو الندوہ لائبریری کا ہمارا وزٹ ہوا، جس میں ایک مقصد یہ تھا کہ بصیرہ کے
کچھ متعلق کچھ میٹنگز اور کچھ ہدایات ہم نے پڑھنی تھی، تو اسی سلسلے میں 2 دن کا ہمارے یہاں قیام رہا۔ تو جب جیسے ہی انٹر ہوئے تو ایک اچھا تعارف ہوا مفتی صاحب کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا، اور ان کا طریقہ مہمان نوازی بہت خوبصورت اور شاندار تھا۔ تو اس موقع پر انہوں نے حدیث بھی سنائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے یعنی اپنی میزبانی دکھائی، تو اس میں یعنی سیکھنے کو ہمارے لیے بہت کچھ تھا۔ اس کے علاوہ لائبریری اور رہائشی انتظامات، اور پھر اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کے انتظام، تو یہ سارے انتہائی شاندار تھے، جس میں کھانے کی تو تعریفیں جتنی بھی کی جائیں وہ کم ہیں، اور پھر یہاں کا جو انتظامیہ ہے خصوصاً انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا ہر ایک چیز کے بارے میں، اور مختلف جو مواقع پر کچھ چیز درکار ہوئی تو اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا۔ اور پھر ایک چیز یہاں الندوہ لائبریری کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ صفائی اور انتظام کی بہتری، اور انتہائی ہر چیز ایک منظم انداز میں پڑی ہوئی، تو یہ الندوہ لائبریری کے خصوصیات میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح میری گزارش رہے گی مختلف اسلامی انسٹیٹیوٹس اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کالجز کے طلباء سے اور ان کے اساتذہ کرام سے کہ آپ ضرور اس لائبریری وزٹ کریں، اور یہ ایک پاکستان کی ایک شاندار اور عمدہ لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کی آپ کو کتب میسر ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ رہائش بھی فراہم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کھانا بھی۔ تو یہ ان کی نمایاں خصوصیات ہیں، اور اس طرح کے انتظامات وہ کہ پاکستان کے ہر شہر میں ہونے چاہیے، لیکن فی الحال مفتی سعید خان صاحب نے یہ انتظام کیا، اور بہت بہترین۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان سے ڈھیر سا دین کا کام لے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔